اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، خوف ہے، ہراس ہے، تشنگی ہے، پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے لٹ گئے یقین مرکز یقین پر، المیہ ہی المیہ پاک سے زمین پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم اور مجھے تارا جدون کہتے ہیں۔ پاکستان کو جس ملک کی دوستی سب سے زیادہ مہنگی پڑی ہے اور جس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے مالی لحاظ سے اور جانی لحاظ سے، وہ ہے امریکہ۔ اور امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے مفادات کی خاطر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے، اور جب بھی ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے بیوروکریٹس کو، ہمارے مقتدر لوگوں کو، یہاں کے اصل حاکموں کو بلایا ہے، تو ہم نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے مقتدر لوگوں نے فوراً کہا ہے لبیک یا امریکہ، اور ان کے مفادات کا ہمارے بڑوں نے پورا خیال رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم 1951 میں لیاقت علی خان کے زمانے میں امریکہ کیمپ میں چلے گئے اور C2 اور C2 کا حصہ بنے۔ 65-71 کی جنگ میں امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا، حالانکہ ہم اتحادی تھے۔ اس طرح بھٹو کے زمانے میں ہنری کسنجر نے، جو امریکہ کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بھٹو کو دھمکیاں دی کہ میں تمہیں مثال بنا دوں گا۔ اسی طرح ہمارے چیف ایگزیکٹو کو اس طرح دھمکیاں دی گئی، اور اسی طرح جب مشرف نے مارشل لا لگایا تو مارشل لا میں جب 9/11 ہوا تو 9/11 میں یوں سمجھ لیں کہ مشرف ان کے سامنے لیٹ گیا تھا، امریکن کے سامنے، اور پرائی کی جنگ میں ہم کودے اور ہمارے 3 اڑے دیے گئے، پاکستان امریکہ کے حوالے کر دیے گئے، اور 57,000 دفعہ یہاں سے طیارے اڑے معصوم افغانوں پر جو ہمارے بھائی ہیں اور پڑوسی ہیں، ان کے اوپر بمباریاں کی گئی، ان کی قیمتی جانیں چلی گئی اور ان کے گھر اجاڑے گئے۔ اور اس طرح پاکستان میں خیبر پختونخوا میں، فاٹا میں، کراچی میں اور بلوچستان میں بہت نقصان ہوا۔ 80,000 سے زیادہ جانیں چلی گئی جو رپورٹڈ ہے، اور اس طرح 120 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا، اور جو اس کے مقابلے میں ہمیں جو امداد ملی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بھلا کون اپنے عوام کا اور اپنی قوم کا صدا کر کے اور اپنے ملک کو پتھر کے زمانے میں لے جا کر کون ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کو اپنے مفادات حاجز تھے، ہمارے لوگوں کو ذاتی مفادات، اور امریکہ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ان کو اپنے مفادات عزیز تھے، قومی مفادات، اور ہمیں، ہمارے بڑوں کو اپنے ذاتی مفادات عزیز تھے، اور اقتدار کا جو مزہ ہے ان کی رگوں میں وہ رچ بس گیا تھا۔ تو اس طرح ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا، اور 2007 سے لے کر 2017 تک یہ جو عرصہ تھا اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا۔ پاکستان کے یہاں کے لوگوں کی جانیں چلی گئی، بمباریاں ہوئیں، خودکش حملے ہوئے، اور ہمارے مسلح افواج کی، پولیس کی، سب کی جانیں چلی گئی۔ اور 2017 کے بعد ہم اس سرکل سے تقریباً نکل چکے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کیونکہ پاکستانی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم پاکستانی، اور پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، اور پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کسی ملک کی ترقی کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور پاکستان کی دنیا میں بہت بڑی اہمیت ہے، چونکہ امریکہ چائنا کی کنٹینمنٹ چاہتا ہے اور افغانستان میں امن نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ان کے مفادات کے خلاف ہے۔ تو اسی وجہ سے اس نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، اور ہم استعمال ہوئے، اور غلاموں کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ اور ابھی جو پشاور میں حملہ ہوا ہے، یہ پولیس لائن میں، یہ خودکش حملہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ بہت خودکش حملے ہوئے، اور خودکش حملوں میں اتنا نقصان نہیں ہوتا، اس میں تو 100 سے زیادہ جانیں چلی گئی، اور 300-400 جو پولیس ہے یا جو نمازی تھے وہ سارے وہ زخمی ہیں۔ یہی نماز جس طرح APS کا حملہ ہوا تھا، اور ہمارے اس میں 150 سے زیادہ لوگوں کا جو بچوں کا ہم نے جو نذرانہ پیش کیے تھے وہ قربانی دینے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے پڑھنے کے لیے۔ اب یہی جو پرسوں جو پشاور میں حملہ ہوا یہی نماز پڑھنے گئے تھے۔ تو ابھی ہمارے مقتدر لوگ اگر یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ڈرا دھمکا کے اور ان کی توجہ یہاں سے موجودہ حالات سے ہٹا کے اور طرف مبذول کرنا چاہتا ہے، یہ تو ان کی بھول ہے، کیونکہ عوام فیصلہ کر چکے، کچھ بھی ہو ان کے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اب یہ بے خوف ہے۔ تو
اگر یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈرا دھمکا کے اور ان کی توجہ مبذول کرا کے اور اقتدار کے اگر یہ طول چاہتے ہیں پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ، تو یہ ان کی بھول ہے، اور پاکستان کے مفادات کو ہم سب کو عزیز ہونا چاہیے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں ہے میرے مومی خاک تو یہاں کسی کی بھی خیر نہیں۔ اس حملے کے بعد، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، اس حملے کے بعد ایلیٹ فورس نے جلوس نکالا، احتجاج کیا، اور یہ جو نعرہ لگایا ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں نعرہ یہ لگائی، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، مقتدر لوگوں کو اور ہمارے سیاستدانوں کو، پی ڈی ایم کو، سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو ہمارے عوام چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اور اپنی مرضی کی حکومت لے آئیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ جو آسان راستہ ہے وہ یہ ہے کہ فوراً آزاد اور شفاف انتخابات ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ اور داندلی نہ ہو، ایک یہی ہے۔ اور جو بھی حکومت آئے، بھلے جو بھی ہو، پی ڈی ایم کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو، جو بھی ہو، چونکہ ابھی جو لڑائی چل رہی ہے ان دونوں کا بین ہے، تو جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان کے اوپر حکومت کرے، اور اگر صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو جو دوسرا راستہ ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ ہے خونی انقلاب۔ کیونکہ اگر عوام کو یہی پتہ چل گیا کہ ہمارے بڑوں نے صاف اور شفاف انتخابات نہیں کرانے، تو پھر جو دوسرا راستہ ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے، وہ ہے خونی انقلاب کا۔ تو خونی انقلاب کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ فوراً صاف اور شفاف انتخابات چاہیے تاکہ ہم ان بحرانوں سے نکلیں، کیونکہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، ہم اٹامک پاور ہے۔ اگر ہم اس طرح یہ تجربے کرتے رہے تو خدا نخواستہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے اٹامک اثاثوں کے اوپر کمپرومائز کرنی پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو، جو پھول کھلے وہ ہوں کھلا رہیں برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تراجدون کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔